أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے. اس کو عید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں. اس مہینے کی بھی فضیلت ہے، احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اوامر و نواہی کا حکم دیا ہے، یہ در حقیقت اس کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے فائدے کے لیے. اس لیے آج اس دور میں جہاں پر ہم سے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں ادا نہیں ہو رہی، وہاں دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمارے نبی کے ہر سنت پر سرچ کر رہے ہیں، اس پر ریسرچ کر کے معلوم کر رہے ہیں کہ آخر یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا، اس پہ معلوم کر رہے ہیں. ہم سے سنتیں تو دور، ہم فرائض کو چھوڑ دیتے. اور رمضان کا مہینہ آیا، مساجد میں لوگوں کے ریلے لگ گئے، پوری مساجد بھری پڑی رہی. رمضان جاتے ہی پھر مساجد اپنی اصلی حالت میں آ گئی، وہی پرانے مصلیاں، وہی ویرانہ، وہی ویران کی، اسی کے ساتھ 11 مہینے ٹھیل کر کے لے جانا پڑتا ہے. حالانکہ سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے، 5 وقت نماز فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، بارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم چیز نماز قرار دیا ہے. کر کے بتایا، کہہ کے بتایا، سب کچھ بتایا، ہر ایک کو معلوم ہے پھر بھی نہیں پڑھا. ایسا نہیں کہ نماز میں بہت زیادہ مشقت ہے، نماز پڑھیں گے تو پیسہ خرچہ ہوگا، نماز پڑھیں گے تو پسینہ آئے گی، ایسا بھی نہیں. سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ سکون والی جگہ مساجد، خیر الاماکن مساجد، شر الاماکن اسواق. سب سے بہترین جگہ دنیا میں، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. یہاں جتنی سکون اطمینان آپ کو پہنچ سکتی ہے کہیں نہیں پہنچ سکتی. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار. معلوم مسجد آتے ہیں، یہاں آپ کے لیے ہر چیز فری کر کے رکھا گیا ہے، یہاں وضو کے لیے پانی رکھا گیا ہے، بہترین قسم کے قالین بچھائے گئے، ہوا کے لیے، ٹھنڈی کے لیے کولر فین لگائے گئے، اے سیاں لگائی جاتی ہے مساجد، لائٹ کے لیے بہترین قسم کے بلب اور گولے استعمال ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں فری میں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا، اس کے باوجود نماز کی طرف ہم نہیں لوٹتے، گھنٹوں فون میں ہم گزار دیں، لیکن 10-15 منٹ کے لیے مسجد میں آنا ہم سے نہیں ہوتا ہے. ہماری یہ حالت ہے، حالانکہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے. اول شیء یحاسب یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ سے اور ہم سے سوال ہونے والی ہے وہ ہے نماز.
نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال، عبادات میں سب سے پہلے آپ سے نماز کے بارے میں سوال، نماز پڑھی یا نہیں، کتنے پڑھی، کتنے نہیں پڑھی، اس کا سوال۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نماز، مومن کی معراج نماز، اس کے باوجود ہم نے مساجد کو خالی کر دیا۔ 11 مہینے تک کے لیے ہم نے مساجد کو الوداع کر دیا۔ الوداع جمعہ پڑھ کر کے ہی ہم نے الوداع کہنا شروع کیا تھا۔ اب عید کی نماز کے بعد مساجد کو 11 مہینوں کے لیے الوداع کر دیا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ حالانکہ علماء صلحہ بزرگان دین بتاتے رہتے ہیں، رمضان پریکٹس کراتا ہے تم کو، رمضان ایک پیغام دے کر کے جاتا ہے، جس طریقے سے میرے اندر تم نے سب کچھ کیا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، یہ کیا، وہ کیا، اذکار کیا، تلاوت کیا، میرے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا۔ میں جا رہا ہوں، میں مہمان بن کے آیا تھا، جا رہا ہوں، 1 سال کے بعد آؤں گا، لیکن اپنے عادت کو نہیں چھوڑنا۔ جو 1 مہینہ تم نے کیا ہے وہ اسی طریقے سے باقی 11 مہینے چلتے رہے، پھر بھی ہم نماز کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان عبادات میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے رمضان غیر رمضان عبادت میں کوئی فرق نہیں کیا۔ بزرگان دین رمضان غیر رمضان عبادات میں کوئی فرق نہیں کیا۔ ائمہ اعظام رمضان غیر رمضان میں عبادت میں کوئی فرق نہیں کیا۔ علماء و مشائخین رمضان اور غیر رمضان میں عبادات میں کوئی فرق نہیں۔ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ رمضان آئے گا تو کریں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپا آئے گا تو کریں گے۔ آپ کو کس نے گارنٹی دیا بڑھاپا آپ دیکھیں گے؟ آپ کی زندگی کے 1 منٹ کی گارنٹی کس نے دیا آپ کو؟ بڑھاپا تک آپ زندہ رہیں گے، میں زندہ رہوں گا، کس نے گارنٹی دیا آپ کو؟ ہماری زندگی کی گارنٹی ہی نہیں ہے، موت کی تو گارنٹی ہے۔ مرنا ہے، جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے، یہ تو گارنٹی ہے۔ زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، زندگی کی ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ کب مر جائے، کب ہنستے کھیلتے مر جائے، کب کسی حادثہ کا شکار ہو جائے، کب ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے، ہماری آنکھیں بند ہو جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن کہتا ہے تم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم تم کہاں مرو گے، کس زمین میں مرو گے، تمہاری موت کہاں آئے گی؟ گھر کے چارپائی میں آئے گی یا دواخانہ ہاسپٹل کے بیڈ میں آئے گی، راستے میں چلتے پھرتے مرو گے یا کہاں پہ مرو گے، کہیں سے موت آئے گی یہ تم جانتے ہی نہیں ہو، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مرنا یقینی ہے، موت کی گارنٹی ہے، حیات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مرنا کے ضروری ہے، جو بھی پیدا ہو اس کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ یقینی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری دلیری اتنا ہے، ہم اتنا دلیری بن چکے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونے کے باوجود ہم نماز کے لیے نماز کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم آپسی بحث و مباحثہ میں آگے رہتے ہیں، کھانے پینے میں آگے رہتے ہیں، دعوت میں ہم آگے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جانے آنے میں ہم آگے رہتے ہیں، بات کرنے میں، چرب زبانی میں ہم آگے رہتے ہیں،
ساری چیزوں میں آگے رہتے، یہ اس میں کیوں نہیں آگے رہتے؟ اللہ کی عبادت کرنے میں تم کیوں نہیں آگے رہتے؟ اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس میں تم کیوں نہیں آگے رہتے؟ اللہ نے کھانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا ہے، پینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، رشتہ داروں کے بعد جانے، دعوت کھانے، یہ کرنے وہ کرنے، وہ سب چیزوں کے لیے تو نہیں پیدا کیا۔ یہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہے پیدا کرنے کا مقصد، کھانا پینا جینا مرنا رہنا سہنا دعوت یہ وہ فلانا ڈھمکا، یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی نہیں، زندگی گزارنے کے ضروریات نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اے انسان اور جنات سن لو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کا یہ پیغام ہمارے سامنے کیوں نہیں لایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سارے کام کے لیے نہیں پیدا کیا، مجھے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرا مقام، میرا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اپنے مقام کو ہم کیوں نہیں پہچانا؟ اپنے مرتبہ کو ہم کیوں نہیں پہچانا؟ ہم اشرف المخلوقات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا مرتبہ، کیوں ہم اس سے بھول جائیں؟ دنیا کے کام کے لیے ہماری پڑھائی نہیں، لیکن آخرت کا کام جو ہمارے لیے ابدی ہے، ضروری ہے، وہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ خدا را تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، جس زمین پر آپ چلتے، جس زمین سے اگے ہوئے غذا آپ اور ہم کھاتے، جس زمین پر رہ کر کے ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس عقل سے ہم اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں، یہ ساری محنتیں کس نے دیا ہے؟ کس کی ہے یہ ساری محنت؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، اس سے غلہ اگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا، آنکھ اللہ تعالیٰ نے دیا، کان اللہ تعالیٰ نے دیا، چلنے کے لیے پیر اللہ نے دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجسمہ نعمت بنا دیا ہے، اور طرح طرح کے کھانے کی چیز ہمارے لیے اللہ پیدا کیا ہے، غلہ پیدا کر رہا ہے، فروٹس پیدا کر رہا ہے، مغزیات پیدا کر رہے، زمین کے اوپر زمین کے نیچے طرح طرح کے چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے، جس سے کھا کر کے ہمیں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، توانائی آتی ہے، ہمارے جسم میں فرمائی آتی ہے، ہمارے جسم چست ہوتا ہے۔ کس کی ہے یہ سب؟ ظاہر بات یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ زمین وسیع للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس کے مملکت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آسمان و زمین کے بیچ میں چاند سورج ستارے طرح طرح کے سیارے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ چاند سے ہمیں فائدہ، سورج سے فائدہ، ستارے سے فائدہ، سیارے سے فائدہ، فلک سے فائدہ، یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اتنی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خدمت میں لگا دیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے، ہم مسجد آنے کے لیے تیار ہیں،
ہم یا تو رمضان میں آئیں گے یا جمعہ کو جمعہ آئیں گے. جو اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہم اپنے مقصد کو ہی بھول گئے. اپنے مقصد کو ہی ہم بھول گئے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے حالات ناسازگار بنا دیتا ہے. بات یاد رکھیں، یاد رکھیے بات. میری بات ذرا سا کڑوی ہو سکتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حق میں بولنا چاہتا ہوں. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی حکومت، آج کا وزیر اعظم بہت بڑا ظالم ہے، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے قانون بنا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. لیکن کبھی آپ نے حدیث پر غور کیا؟ ہاں ہے، جو کچھ بولا جا رہا ہے برابر ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے تہواروں میں نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے کھانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے شادی بیاہ کے طریقے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، معاملات چند ہو رہے ہیں، سارے واقعات ہو رہے ہیں، برابر ہو رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ہو رہا ہے. لیکن مین وجہ، مین مدعا ہم نے کبھی تلاش کیا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبرانے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کوئی پتا تک نہیں ہلا سکتا ہے، کوئی تمہارے سر کے بال باقا تک نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہاں ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تمہارا. وَلَا تَهِنُوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وَلَا تَحْزَنُوا، کم ہمتی مت ہو جاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. حالات کیا ہے؟ ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو پیٹا جا رہا ہے، ہمارے خلاف طرح طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ہمارے کھانے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمارے پہننے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمارے چلنے پھرنے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمارے تہواروں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. ہو رہی ہیں. حالات اور قرآن کی آیت دونوں متضاد ہے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا کچھ نہیں ہوگا، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن تو چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں. جب ذرہ برابر شک نہیں ہے تو پھر یہ حالات ہمارے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ حالات ابھی ہمارے خلاف کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے؟ در حقیقت ایک حدیث ہے، میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر شیطانیت آ جائے، تم بدمعاش ہو جاؤ، تمہارے اندر بدمعاشی آئے گی، تو میں ظالم بادشاہوں کو تمہارے اوپر مسلط کروں گا. پھر الفاظ پہ غور کیجیے. تمہاری بدمعاشی بڑھ جائے گی جب تم شریعت سے ہٹنے لگو گے، جب تم سے نمازیں نہیں ہوں گی، جب تم روزہ کو بوجھ سمجھو گے، جب تم زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھو گے، جب تم اہل حقوق کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے، پھر میں تم پر ایسا بادشاہ مسلط کروں گا جو تمہیں مارے گا، کاٹے گا، گالیاں دے گا، بدمعاشیاں کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا. یہ حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مودی اور یوگی کو گالیاں دینے کے بجائے اگر ہم اپنے اوپر جھانکیں، اس حدیث کی روشنی اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے.
ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم نے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنے کے لیے رکھا ہے، لیکن ہمارا ایمان مسلم نہیں ہے. بدماشیاں ہم سے ہو رہی، چوریاں ہم سے ہو رہی، زیادتیاں ہم سے ہو رہی، بغض، حسد، نفرت ہم سے ہو رہی، ساری چیزیں تو ہم سے ہو رہی، کر رہے ہیں ہم، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ اپنے مقام کو پہچانیے. یہ وہ نبی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، اور اس کی امتی تمام امتیوں کے امام ہیں. جتنے بھی امتیاں دنیا میں ہوئی ہیں ان سارے امتیوں کے امام، اور ہمارے نبی تمام انبیاء کے امام. اپنے مقام کو ہم پہچاننا ہوگا. ہمارا مرتبہ کیا، اس مرتبہ کو ہم نے جانا نہیں. ہمارا رتبہ کیا ہے، ہم نے اس کو پہچانا نہیں، جس کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے، بد سے بدتر ہوتے گئے، حالات ایسے بدتر ہو گئے. آج اس حالت پہ ہم پہنچ گئے، اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ہماری آج کوئی بات نہیں سنی جائے. وہ پورا 1 مہینے تک سڑکوں پہ، روڈوں پہ، راستوں پہ کاوڑیاں نکالیں گی، وہ یاترا نکالیں گی، وہ طرح طرح کے دندناتے پھریں گے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں. ہم 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے روڈ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسے قانون ہمارے بھی نہیں. وہ جو چاہے کر سکتے. ہم کچھ آہ بھی کریں گے تو ہم بدنام ہو جائیں گے. یہ حالات آج اس طریقے سے پیدا کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم پھر پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہمتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سر بلندی ہوگے، جیت تمہاری ہوگی، تمہارا مقام بڑا ہوگا. بس شرط یہ ہے تمہارے اندر کامل ایمان ہونا چاہیے. ان کنتم مؤمنین. کامیابی تمہاری ہوگی بشرط کہ تم کامل مومن رہو. کامل مومن کون ہے؟ وہ چیز تمہارے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے پھر دنیا چاہے کتنی ترقی کر لے، کتنے ٹیکنالوجی آ جائے، کتنے سائنس پیدا ہو جائے، کتنی چیزیں تبدیلیاں آ جائے، لیکن وہ تمہارے پیچھے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور، یہ ہمارے لیے گواہی کی شہادت ہے. اور اس ظلم اور زیادتیوں میں سے ایک ظلم اور ہمارے اوپر یہ کیا گیا کہ وقت امنڈمنٹ بل کو پاس کرائیں. اپنی ستا کے نشے میں جمہوری ملک میں جمہوریت کا خون کر کے اس کالا قانون کو پاس کرا گیا. ہم اس کو قانون نہیں بولیں گے، یہ کالا قانون ہے. یہ جمہوریت کا خون کیا گیا ہے. اپوزیشن پارٹیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اس قانون کے خلاف جس طریقے سے پردرشن کیا پارلیمنٹ میں، لوک سبھا اور ودھان سبھا میں، یقیناً ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے جذبات کو سلام کرتے ہیں. لیکن کچھ منافقوں نے اپنا نفاق ظاہر کیا، اس کی منافقت کی کلکیں بھی کھل گئی.
مسلمانوں کے مسیح اور ہمدرد کہنے والے ان منافقوں کے چہرے بھی ظاہر ہو گئے. انہی منافقوں کی وجہ سے یہ قانون پاس ہوا. انہی منافقوں کی وجہ سے. اگر یہ منافق حکومت موجودہ حکومت کا ساتھ نہیں دیتے تو آج یہ قانون پاس نہیں ہوتا تھا. آج حالات کچھ الگ ہوتا تھا. لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنا. قانون اگرچہ لوک سبھا اور ودھان سبھا سے پاس ہوا ہے، ہمارے دلوں پر وہ قانون نہیں بنا سکتے. ہماری شریعت پر وہ قانون نہیں بنا سکتے. ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوا. تمہاری کیا اوقات ہے؟ فرعون جس نے اتنی بڑی اس بادشاہت کی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس فرعون کو مرنا پڑا، موسیٰ کے سامنے دبنا پڑا. ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے. ہر ظلم کے بعد پھر وہاں پر امن و شانتی آتی ہے. ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے. تم نے قانون بنا دیا لیکن ہم اس قانون کو نہیں مانتے. تمہارے اس قانون کو ہم اپنی جوتیوں کے نیچے رکھتے، اپنی جوتیوں پہ رکھتے. ہماری شریعت میں مداخلت برداشت نہیں. ہاں تم ہم کو مارو، کاٹو، گالیاں دو، طرح طرح کے الزامات لگا کر کے جیل میں ڈالو، برداشت کر لیں گے. لیکن شریعت میں مداخلت برداشت نہیں. یہ قانون ہماری شریعت پہ مداخلت ہے. ہمارے اوقاف کے پراپرٹی کو چھیننے کا یہ قانون ہے. ہمارے اوقاف کی جائیدادوں کو ہڑپنے والا یہ قانون ہے جسے ہم برداشت نہیں کریں. وقف ہے شریعت کا ہی ایک حصہ، شریعت کا حصہ ہے وقف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ تم خرچہ کرو تو کچھ اس طریقے سے خرچہ کرو کہ وہ چیز بھی باقی رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی کا نام وقف ہے. چیز باقی رہتی ہے اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتے رہتا ہے. اس چیز کو تم ختم کرنا چاہ رہے ہو تو ہمارے قبرستان پر حملہ کرو. قبرستان کے پاس جگہ کاغذ نہیں ہے، مساجد کے پاس کاغذ نہیں ہے، ہمارے درگاہوں کے پاس اگر کاغذ نہیں ہے تم اس کو نوٹیفیکیشن لکھ کر کے وہاں پہ چپکا دو گے یہ اوقاف کی زمین نہیں ہے، یہ جو ہے نا سرکاری زمین ہے. یہی ہڑپنے کا یہ قانون بنایا گیا ہے. شکریہ ادا کرتے مسلم پرسنل لا بورڈ کی کہ اس نے اپنی جد و جہد سے بہت کوشش کیا اور ابھی لگا ہوا ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے ضرورت پڑے گی، حقیقت ضرورت پڑے گی. قانون بن چکا ہے تو اس قانون کو لاگو ہونے سے پہلے ہم کو پوری تیاری کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہم کو احتجاج کرنا ہے. یہی ایک صورت بچا ہے. اگر مسلم پرسنل لا بورڈ اب اعلان کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی انتظار کرو ہم اس کا اعلان کریں گے. اگر مسلم پرسنل لا بورڈ اعلان کرتا ہے احتجاج کا، ہم انشاءاللہ اپنے اوقافی جائیداد، اپنے آبا اجداد کے دان کیے ہوئے ان چیزوں کو بچانے کے لیے روڈوں پہ اترنا پڑا تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے اسلاف انہوں نے فی سبیل اللہ دیا تھا. اس کا فائدہ انہیں کو پہنچنا ہے. اس کو تم ہڑپنے کے لیے ایسا قانون بناؤ گے، یہ جگ ظاہر ہے اور یہاں پر یہ چلنے والا نہیں. اور ان منافقوں نے خاص طور پر کی یہ ٹی ڈی پی، جے ڈی یو اور دو پارٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنے منافقت کو دکھایا. یہ مسلمانوں کے مسیح بن کے مسلمانوں کے ووٹ سے ان لوگوں نے حکومت بنایا اور اب ان لوگوں نے پلٹی مار کر کے فرقہ پرست کے حکومت کے ہاتھوں کو مضبوط کیا اور مضبوط کر کے قانون پارد کرایا. تو وقت ابھی چل رہا ہے اور آئندہ وقت اور کیسا آئے گا. جس طریقے سے بھی ہو ہم کو اپنے اوقافی جائیداد کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہو
مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند جیسا بھی ڈیڈ لائن طے کریں گے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اپنا قدم آگے بڑھیں گے۔ قانون اگرچہ تم نے بنا لیا ہے لیکن اس قانون کو ہم نافذ کرنے نہیں دیں گے ہم کسی بھی صورت میں اس قانون کو نافذ کرنے نہیں دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم کہنے سن سے رحمت فرمائے، ہمارے اوقافی جائیداد بچائے اور ہمارے